السلام علیکم ویورز، سلامت نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران سرکی۔ آج جو میرا عنوان ہے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت پر ہے، تو آئیں آگے بڑھتے ہیں۔ خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا فیضان آج بھی جاری و ساری ہے۔ سعودی عرب میں ان کے نام پر بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ اور ایک ہوٹل بھی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کی ایک بینک میں خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہے؟ یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ مدینہ منورہ کے میونسپلٹی میں امیر المومنین سید عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر باقاعدہ جائیداد رجسٹر ہے، اور آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبوت کے 13ویں سال میں جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو پہنچے تو وہاں پینے کی پانی کی بہت قلت تھی۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی کا کنواں تھا جو مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں میں فروخت کرتا۔ اس کنویں کا نام بیر روم یعنی روم کا کنواں تھا۔ وہاں ان حالات سے پریشان ہو کر مسلمانوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور اپنی پریشانیوں سے آگاہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، ایسے کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور کنواں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کنواں چنانچہ منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا، تو اس لیے یہودی نے اسے فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تدبیر کی کہ یہودی سے کہا، اور پورا کنواں نہ صحیح آدھا کنواں مجھے فروخت کر دو۔ آدھا کنواں فروخت کرنے پر ایک دن کنویں کا پانی تمہارا ہوگا اور دوسرے دن میرا ہوگا۔ یہودی ان کی اس پیشکش پر لالچ میں آ گیا کہ اس نے سوچا کہ حضرت عثمان اپنے دن میں پانی مہنگے داموں پر فروخت کریں گے، اس طرح سے زیادہ منافع کمانے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ اس نے آدھے کنواں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو فروخت کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں اللہ کی رضا کے لیے وقف کر کے اپنے دن مسلمانوں کو کنویں سے مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دے دی۔ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے۔ یہودی کے دن کوئی بھی شخص پانی خریدنے نہیں جاتا۔ یہودی نے دیکھا کہ اس کو تجارت ماندہ پڑ گئی ہے، تو اس نے حضرت عثمان سے باقی آدھا کنواں بھی خریدنے کی پیشکش کر دی۔ اس پر حضرت عثمان راضی ہو گئے اور کم و بیش 35,000 درہم میں پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس دوران ایک مالدار آدمی نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنواں دگنا قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس شخص نے کہا، میں 3 گنا دوں گا، تو حضرت عثمان نے فرمایا، مجھے اس سے بھی کئی گنا زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس آدمی نے کہا، میں 4 گنا کا دگنا دوں گا، تو حضرت عثمان نے فرمایا، مجھے اس سے بھی کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس طرح وہ شخص رقم بڑھاتا گیا اور حضرت عثمان یہی جواب دیتے رہے، یہاں تک اس آدمی نے کہا کہ حضرت آخر کون ہے جو آپ کو 10 گنا دینے کی پیشکش کر رہا ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا رب مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ کنواں مسلمانوں کو سیراب کرتا رہا، یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کنویں کے ارد گرد کھجورے کے باغ بن گیا، اور اس دور میں اس باغ کی دیکھ بھال ہوئی۔ بعد آل سعود کے عہدے میں اس باغ میں کھجورے کے درخت کی تعداد تقریباً 1550 ہو گئی۔ حکومت وقت نے اس باغ کے گرد چار دیواری بنائی اور یہ جگہ میونسپلٹی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رجسٹرڈ کر دی۔ وزارت زراعت یہاں کے کھجوریں بازار میں فروخت کرتی اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بینک میں جمع کرواتی رہے۔ چلتے چلتے یہاں تک کہ اس اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مدینہ منورہ کے مرکزی علاقے میں اس کے باغ کی آمدنی سے ایک کشادہ پلاٹ لیا گیا، جہاں فندق عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے ایک رہائشی ہوٹل تعمیر کیا جانے لگا۔ اس رہائشی ہوٹل سے سالانہ 50 ملین ریال آمدنی متوقع ہے، جس کا آدھا حصہ غریبوں اور مسکینوں کی کفالت اور باقی آدھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوگا۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل اور خلوص نیت کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں ایسے قبول فرمایا اور اس میں اتنی برکت عطا
فرمائے کہ قیامت تک ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی جانیں اور مال اللہ تعالیٰ نے اپنی جنتوں کے بدلے خرید لی. یہاں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی, جنہوں نے اللہ عز و جل کے قرض دیا, اچھا قرض دیا ہے, پھر اللہ تعالیٰ انہیں کئی گنا بڑھا کر لوٹا دیتا ہے. اب دیجیے گا اجازت اپنے میزبان عمران سرکی کو. اللہ نے کے بعد سلامت.